پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کی سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز کی نماز جنازہ آج لاہور میں ادا کر دی گئی۔ اس بارے میں ہمارے پاس ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے 2 مختلف علاقوں میں حملوں کے بعد دہشت گردوں کے خلاف جوابی کارروائی کی ہے، جس میں حکام کے دعوے کے مطابق 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کے شمالی ضلع پیشین میں اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی پر بم حملے میں 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے کے وقت اسسٹنٹ کمشنر گاڑی میں موجود نہیں تھے۔ امریکہ میں سمندری طوفان فلورنس شمالی کیرولائنا کے ساحل پر پہنچ گیا ہے، اور جمعے کے صبح اس کی ہواؤں کی رفتار 150 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ اور فلپائن میں لوگ طوفان مینگھٹ کی آمد کی تیاریاں کر رہے ہیں، جو متوقع طور پر ہفتے کی صبح حملہ آور ہوگا۔ امریکہ کے شہر بوسٹن میں گیس پائپ لائن میں دھماکوں سے کم از کم 1 شخص ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ درجنوں گھروں کے تباہ ہونے کے بعد علاقے کو آبادی سے خالی کرا لیا گیا ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے سابق عہدیداروں کے گروپ نے ٹرمپ انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ اس متنازع رپورٹ پر نظر ثانی کریں جس میں دہشت گردی اور امیگریشن کے درمیان ربط ظاہر کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رپورٹ غلط تاثر دیتی ہے کہ امریکہ میں زیادہ تر دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار تارکین وطن ہیں۔ امریکہ نے چین اور روس میں شمالی کوریا کے تحت کام کرنے والی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی 2 کمپنیوں پر پابندی لگا دی ہے، اور بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ملبوسات بنانے والے کارکنوں نے جمعے کے روز کم اجرتوں کے خلاف احتجاج کیا اور حکومت کی طرف سے مجوزہ اضافے کو مسترد کر دیا۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے 2 مختلف علاقوں میں حملوں کے بعد دہشت گردوں کے خلاف جوابی کارروائی کی ہے، جس میں حکام کے دعوے کے مطابق 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں ایک مقامی جنگجو کمانڈر آفتاب عرف پڑاکے بھی شامل ہے۔ دیگر ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی لاشیں حکام نے اپنے قبضے میں لے لی ہیں، جن کی شناخت کے لیے مقامی قبائلی عمائدین کی مدد لی جا رہی ہے۔ اور بلوچستان کے شمالی ضلع پیشین میں اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی پر بم حملے میں 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے کے وقت اسسٹنٹ کمشنر گاڑی میں موجود نہیں تھے۔ ضلعی پولیس آفیسر عظمت شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ یہ واقعہ جمعے کی دوپہر کو پیش آیا، جس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ امریکہ میں سمندری طوفان فلورنس شمالی کیرولائنا کے ساحل پر پہنچ گیا ہے۔ جمعے کے صبح اس کی ہواؤں کی رفتار 150 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ فلورنس کا درجہ گھٹا کر اسے کیٹیگری 1 کا طوفان قرار دیا جا رہا ہے، لیکن پیشگوئی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ ابھی بھی مہلک ہو سکتا ہے۔ شمالی کیرولائنا کے گورنر رائے کوپر کا کہنا ہے کہ اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ گورنر کوپر کا کہنا تھا، With the extreme storm surge along the coast, rivers will start to overflow. گورنر کوپر کہہ رہے ہیں کہ ساحل کے ساتھ طوفان کی شدت میں اضافے سے دریاؤں سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا، اور جب سمندر کا پانی دریا کے اضافی پانی سے ملتا ہے تو اس کو جانے کا راستہ نہیں ملتا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 3 لاکھ سے زیادہ افراد بجلی سے محروم ہیں۔ اور فلپائن میں لوگ طوفان مینگھٹ کی آمد کی تیاریاں کر رہے ہیں، جو متوقع طور پر ہفتے کی صبح حملہ آور ہوگا۔ جزیرے لوزان میں جہاں اس طوفان کی آمد کی توقع ہے، لاکھوں کاروباری اور شہری آخری وقت کی تیاریاں کر رہے ہیں، جبکہ موسمی پیشگوئی کرنے والوں نے بتایا ہے کہ 220 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جھکڑ چلیں گے۔ اس طوفان سے 900 کلومیٹر کے علاقے میں بڑے پیمانے پر املاک، زراعت اور کھانے پینے کی اشیاء کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ اندیشہ بین الاقوامی ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز نے جمعے کے روز ایک بیان میں جاری کیا ہے۔
امریکہ کے شہر بوسٹن میں گیس پائپ لائن میں دھماکوں سے کم از کم ایک شخص ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ درجنوں گھروں کے تباہ ہونے کے بعد علاقے کو آبادی سے خالی کرا لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق گیس لائن میں دھماکے جمعرات کی شام بوسٹن کے شمال میں واقع اینڈوور، نارتھ اینڈوور اور لارنس نامی آبادیوں میں ہوئے، جس سے درجنوں عمارتوں میں آگ لگ گئی۔ میساچوسیٹس اسٹیٹ پولیس کے مطابق علاقے میں آگ لگنے، دھماکوں اور گیس کی بدبو کی 70 سے زائد شکایات رپورٹ ہوئی ہیں۔ گیس استعمال کرنے والے صارفین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو خالی کر دیں۔ سٹی مینیجر اینڈریو ملر کا کہنا تھا، We do not yet have a timeline. People should expect this is going to be a while before they're going to be able to return to their home. وہ کہہ رہے And ہیں it کہ ہم always err کسی on the side وقت of کا تعین protecting نہیں کر themselves سکتے and کہ their کب لوگوں کو اپنے گھروں کو لوٹنا چاہیے۔ انہیں اپنے آپ کو محفوظ بنانا چاہیے اور اپنے آپ کو اور اپنے خاندانوں کو محفوظ پناہگاہوں پر جانے کے لیے محفوظ راستوں سے جانا چاہیے۔ حکام کے مطابق دھماکوں کے باعث ایک عمارت کی چمنی ایک گاڑی پر گرنے سے 18 سالہ کار سوار ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ مختلف حادثات میں زخمی ہونے والے 13 افراد کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے سابق عہدیداروں کے گروپ نے ٹرمپ انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ اس متنازع رپورٹ پر نظر ثانی کرے جس میں دہشت گردی اور امیگریشن کے درمیان ربط ظاہر کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رپورٹ غلط تاثر دیتی ہے کہ امریکہ میں زیادہ تر دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار تارکین وطن ہیں۔ ان سابق عہدیداروں میں نیشنل انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر جیمز کلیپر اور وائٹ ہاؤس کے عہدیدار رچرڈ اے کلارک شامل ہیں۔ انہوں نے جمعرات کے روز اٹارنی جنرل جیف سیشنز اور ہوم لینڈ سیکرٹری کرسچین نیلسن کو خط لکھا ہے۔ امریکہ نے چین اور روس میں شمالی کوریا کے تحت کام کرنے والی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی 2 کمپنیوں پر پابندی لگا دی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ غیر قانونی فنڈز شمالی کوریا منتقل کر رہے تھے۔ امریکی وزیر مالیات اسٹیو منوچن نے ایک سرکاری بیان میں کہا ہے کہ ان پابندیوں کا مقصد انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ان کارکنوں کی جانب سے بیرونی ملکوں سے غیر قانونی محصولات کو شمالی کوریا جانے سے روکنا ہے۔ بیان کے مطابق انہوں نے اپنی حقیقی شناخت بدل کر خود کو چھپایا ہوا تھا۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت میں ملبوسات بنانے والے کارکنوں نے جمعے کے روز کم اجرتوں کے خلاف احتجاج کیا اور حکومت کی طرف سے مجوزہ اضافے کو مسترد کر دیا۔ یونین لیڈر جولی تعلقدار نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ ہم یہ تنخواہ قبول نہیں کر سکتے، یہ غیر انسانی اور غیر منصفانہ ہے۔ حکومت نے $63 ماہانہ سے کم اجرت $95 ماہانہ کر دی ہے، جو دسمبر سے مؤثر ہوگی، جبکہ یونین لیڈر $180 ماہانہ تنخواہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ شمالی اور جنوبی کوریا نے جمعے کے روز شمالی شہر کائی سانگ میں ایک مشترکہ رابطہ دفتر کھولا ہے، جو صدر مون جائے ان کے آئندہ ہفتے پیونگ یانگ کے دورے سے قبل روابط کو مضبوط کرے گا۔ اس دفتر کا قیام دونوں کوریاؤں کے درمیان ہونے والی تجدید تعلقات کے لیے اٹھائے گئے اقدامات میں سے تازہ ترین اقدام ہے۔ جنوبی کوریا کے یونیفیکیشن وزیر چو میونگ گیون نے کہا کہ یہ دفتر کوریا کی ترقی کے لیے اہم مرکز ہوگا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔